تحریم سن. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام فاطمہ طاہر ہے. LSPS کے بہاف پہ ہم نے ایک نیو انیشیٹو لیا ہے جس کا نام ہوپ فار لائف ہے. اس میں ہم معاشرے کی بڑھتی ہوئی نا امیدی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے انٹرویوز کی سیریز میں ینگ پروفیشنلز کو اور سیلف میڈ لوگوں کو دعوت دیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں اپنی تمام مشکلات جو کہ انہوں نے فیس کی, جتنے بھی رسک انہوں نے اپنی زندگیوں میں لیے اور اس کے بعد وہ پازیٹیوٹی کس طریقے سے اسپریڈ کریں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر حسن عابد جو کہ ایک کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ فرم بھی چلا رہے ہیں. ویلکم مسٹر حسن عابد. تھینک یو ویری مچ مس فاطمہ اینڈ لاہور اسکول آف پروفیشنل اسٹڈیز UOL جہاں سے میں نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی اینڈ آئی لو ایوری سیکنڈ اسپینڈنگ وچ آئی اسپینڈ اوور دیئر. اور میں نے اپنی زندگی کا بہت اچھی لرننگس کے بارے میں اگر ڈسکس کروں تو UOL اور LSPS جو ہے وہ سر فہرست رہے گا. تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اگین اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ ہمارے اس سیشن سے کئی لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. بالکل ضرور. اچھا, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ کیسا لگتا ہے آپ کو ہیومینٹی کو سرو کر کے, لوگوں کو ان کے مشکل حالات سے باہر نکال کے اور ہر وقت اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی کو موجود رکھ کے اس کو اگلے بندے تک پہنچا کر کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ویل مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے یہ میں نے بائی چوائس اس میں آیا ہوں. سائیکالوجی نو ڈاؤٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ فیلڈ. اگر آپ اس کو چوز نہیں کرتے اپنی مرضی سے تو آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, بیکاز لوگوں کی لائف کو ٹھیک کرنا, ان کے مسئلے مسائل کو سننا اور ان کی مدد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. انسان اپنی ہی زندگی کو بہتر کر لے, اپنے آپ کو ٹھیک رکھے اپنی ساری زندگی, تو یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. لیکن ہم جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ہم صرف اپنے سے باہر نکل کے دوسروں کی زندگی کے لیے, کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اور کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے جو کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کے بے شمار ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آج بھی اگر میں اپنی پریکٹس کے 5 سال کے بعد بھی اگر کسی کلائنٹ سے ملتا ہوں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ وہ کیس سنائی دیتا ہے, مطلب پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا بھی کیس لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. So every day is a new day and every issue is a new issue. اور اس کو ایکسپیرینس کرنا, اس کے ساتھ کام کرنا ایک نیا ٹاسک ہوتا ہے, نیا چیلنج ہوتا ہے. اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی زندگی کے معاملات کی, وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں تھرو پیپل. تو میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی کہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ بن کے کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرح کام کر سکوں اور اچھا کام کر سکوں. تو میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں. اچھا, میں آپ سے بہت زیادہ انسپائر اس وجہ سے ہوئی کہ آپ بیسیکلی بزنس میں گریجویٹ تھے اور اس کے بعد آپ پورا اپنا اسٹڈی کا, کریئر کا, پروفیشنل لائف کا, ہر چیز کا شفٹ آیا آپ کا سائیکالوجی میں آنے کے بعد. اس کی کیا موٹیویشن تھی؟ آپ کو لگتا ہے یہ بہت بڑا رسک ہے جو آپ نے لیا, کیونکہ لڑکوں کے لیے اسپیشلی جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے اور اپنی پوری زندگی اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی سیٹل ہو جائیں اور ارننگ ہینڈ بنے اپنی فیملی کا. ان کے لیے یہ بہت رسک ٹیکنگ کام نہیں ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا اور پھر ایک بالکل نیو شفٹ لینا اور اپنے پورے کریئر کو داؤ پہ لگا دینا. کیسا فیل کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں, اور ایسی کیا موٹیویشن تھی جو آپ نے پورا اپنا کریئر شفٹ کر دیا؟ ویل یہ بہت مشکل سوال ہے. اس کی جب میں نے انیشلی شروع کیا تھا تو میرے مائنڈ میں اتنا بڑا پلان تھا نہیں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت بڑا زبردست پلانر تھا اور میں نے تو ہر چیز دیکھ لی تھی اور ہر چیز سمجھ لی تھی, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, شروع میں بہت اسکیپٹیکل تھا. مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ میں پورا شفٹ کر لوں گا اپنے کریئر کو. میں ہمیشہ سے اسکیپٹیکل رہا شروع میں. دیکھیں میرا ایک کارپوریٹ کریئر تھا جو کہ بہت سکسیزفل تھا. میری بزنس میں گریجویشن تھی, MBA میں نے کیا ہوا تھا. میرا کارپوریٹ کریئر تھا, میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا اور میں بڑی اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا. اور یہ کہ میرا جو انٹرسٹ تھا ٹورڈ سائیکالوجی وہ اس طرح ڈیولپ ہوا کہ میں بیہیویئرس کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا بچپن سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم جو ہے وہ بہت کئی لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, کوئی لوگ یونی پولر فیملی میں رہتے ہیں. ہم نے اپنی ساری زندگی میں کئی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. ہم رشتہ داروں سے ملتے ہیں, لوگوں کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. ہم لوگوں کا نان کا ہوتا ہے, داد کا ہوتا ہے, میٹرنل فیملیز, پیٹرنل فیملیز ہوتی ہیں.
ان لوگوں کے ساتھ رہ کے کئی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. ہم ویسٹ کی طرح نہیں رہتے کہ ایک فیملی میں چھوٹے سے بڑے ہوئے ٹین ایج میں اپنے اپنے کاموں پہ لگے. سو اگر اس سماج میں, اس معاشرے میں جو پاکستان میں رہتے ہیں لوگ, اگر وہ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیں, کانشیس کے ساتھ اور اویئرنیس کے ساتھ ان کے بیہیویئر سمجھنا شروع کر دیں کہ کوئی ایسے کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے, کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے, کس وجہ سے کرتا ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا موٹیویشن ہے, کیا سوچ ہے. جب آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے اندر سب سے پہلے آتی ہے ایکسیپٹنس. بالکل. آپ ایک انسان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے, اس کے بعد وہ آپ کو مزید تنگ نہیں کرتا, اس کی حرکتیں آپ کو تنگ نہیں کرتی. اور جب آپ کسی بھی انسان کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ اپنے بیہیویئر کو آلٹر کر سکتے ہیں اس کے مطابق. سو بہت چھوٹی ایج کے اندر میں نے اپنے, جب ظاہری بات ہے اسکول بھی گیا, کالج یونیورسٹی سب گیا, کھیلنے بھی جاتا تھا, ہر جگہ پہ لوگ ہی لوگ تھے, ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہ کے میں نے ان کے بیہیویئر سمجھنا شروع کر دیے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے بیہیویئر اتنے اچھے سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے, تو میں نے سوچا کہ میں سائیکالوجی کو ایز اے ایکڈیمک اسٹڈی بھی جو ہے وہ اگر پڑھ لوں تو میرے نالج میں اضافہ ہو جائے گا. یہی سوچ کے میں نے ایم بی اے کے بعد ایک پوسٹ گریجویشن کی اپلائیڈ سائیکالوجی میں. جب میں نے کی تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو میں ایم ایس سی بھی کر لیتا ہوں اپلائیڈ سائیکالوجی میں. اور اس کے بعد پھر اٹ واز نیور اینڈنگ تھنگ, آئی وینٹ آن ٹو ڈو ایم ایس ان کلینکل. اور میں آپ کے سامنے ہوں کہ جو ایجوکیشن نے مجھے جو پالش کیا, جو میرا اسکل تھا جو میں نے سیکھ لیا سائیکالوجسٹ بننے سے پہلے, ایجوکیشن نے اس کو ایسا پالش کیا. اور پھر جن لوگوں کے ساتھ میں نے ایجوکیشن حاصل کی, میرے کلاس فیلوز, میرے ٹیچرز, ان لوگوں کے ساتھ رہ کے جو نالج میں نے حاصل کیا وہ بڑا کمال کا تھا, کیونکہ وہ بھی بڑے زبردست لوگ تھے. اور جیسا میں نے کہا کہ ہر انسان ایک مختلف انسان ہے, اسی طرح سائیکالوجسٹ بھی ایک مختلف سائیکالوجسٹ ہے, ہر سائیکالوجسٹ مختلف ہے. تو جب میں ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, ان لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینسز ڈسکس کرتا ہوں یا وہ میرے ساتھ کرتے ہیں, تو یہ جو سوشلائزیشن ہے, اس سے جو ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے وہ ایکسپوجر دیتا ہے. اور جب آپ کے پاس ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ پروفیشنل ہوتے ہیں, آپ کے پاس نالج بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, تو یہ سارا جو ہے مل کر ایک بڑا زبردست مکس دیتا ہے آپ کے کریئر کو. تو مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں اگر کارپوریٹ سے شفٹ ہو کے سائیکالوجی کی طرف آؤں گا تو فیل ہو جاؤں گا. آل دو میں نے ابھی تک اپنا کارپوریٹ کریئر نہیں چھوڑا, میں اس کو بھی سائڈ بائی سائڈ چلا رہا ہوں, سائیکالوجی کو بھی سائڈ بائی سائڈ چلا رہا ہوں. ابھی تک تو سائیکالوجی کو میں اپنے کارپوریٹ کریئر کی جو انکم ہے اس کے ساتھ ایکول نہیں کر سکا, لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ میں انشاءاللہ فیوچر میں کر لوں گا. ویری امپریسو. اچھا میں آپ سے اس ساری ایک جو بھی آپ کی لائف سٹوری ہے اس میں سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا آپ کا بزنس میں گریجویٹ ہونا آپ کی اپنی, کیا آپ اس میں بائی چوائس آئے تھے یا کچھ اس میں فیملی کی طرف سے کوئی پریشر تھا یا کوئی اور ریزن تھی؟ نہیں, اس میں بالکل بائی چوائس آیا تھا. اور میں بائی چوائس تو ویسے آرمڈ فورسز میں جانا چاہتا تھا, لیکن میں وہاں سے 2 times ناٹ ریکمینڈ تھا آئی ایس ایس بی سے, سو دیٹ ڈور واز پرماننٹ کلوز فار می. سو یو نو اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں جو ایک نارمل ویو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بزنس اسٹڈیز کے اندر یا تو بی بی اے کر لیں یا ایم بی اے کر لیں. وہ میں نے کر لیا اور میرے پاس ایک اچھی جاب بھی تھی. سو اٹ واز نیور این ایشو فار می ٹو یو نو کارپوریٹ کریئر. وہ بالکل اسٹریم لائن رہا اور سیم لیس چلتا رہا, تو اس میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا. یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا شوشہ تھا جو میں نے چھوڑا اپنی زندگی میں کہ میں سائیکالوجسٹ بنوں اور سائیکالوجی کی تعلیم بھی حاصل کروں. نارملی ایسے ہوتا نہیں ہے. آپ 99% لوگوں کو دیکھیں گے وہ گریجویٹ ہوتے ہیں یا ماسٹرز کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں, کاموں پہ لگ جاتے ہیں اور ساری زندگی وہ جو بھی کام وہ کرتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں. یا تو وہ لکیلی جس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں کام شروع کر دیتے ہیں, یا جس بھی چیز میں کام شروع کرتے ہیں پھر وہ اسٹڈیز کی طرف کم ہی آتے ہیں کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو اسٹڈیز مہنگی بہت ہے, تو آئی ہیڈ ٹو انویسٹ اے لاٹ آف منی آن مائی سیلف, ٹھیک ہے, مجھے اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے. اور پھر یہ کہ جاب کے ساتھ ٹائم کو مینیج کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. تو یا تو آپ جاب کر سکتے ہیں یا آپ پڑھ سکتے ہیں, اور میں 2 کریئرز ایک ساتھ چلا رہا ہوں جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس میں میں کافی دفعہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کمپرومائز بھی ہوتی ہیں. کارپوریٹ سائڈ پہ یا کلینکل سائڈ پہ, دونوں سائڈوں میں سے کوئی ایک سائڈ کمپرومائز بھی ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ پیپل ٹو ڈو دس, بٹ یو نو اف بیکاز دس از دی نیڈ آف این آر, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائبرڈ بنائیں, اپنے آپ کو ملٹی ٹاسکر بنائیں. اس کے لیے آپ کو پھر یہ کرنا ضروری ہے.
آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پرسنالٹی ان لوگوں کے لیے زیادہ انفلوئنسنگ ہے جو کہ فیملی پریشرز میں آ کر بہت عرصہ ایک ہی پڑھائی کو لے کر چلتے رہتے، لیکن ان کی لائف، ان کی کوئی بھی چیز میں آپ کو ہیپینس نظر نہیں آتی ہے، اور وہ بڑی ایک ڈپریس سی پرسنالٹی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر آنے والے اپنی اولاد کے ساتھ بھی وہ اسی پریشر پر کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، یہی بننا ہے کیونکہ میرا یہ شوق رہ گیا تھا. تو ان کے لیے بہت انفلوئنسنگ بات ہے کہ وہ کہ اگر وہ اپنا کریئر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا تھوڑی سی مشکل تو ہے، لیکن یہ کرنا ناممکن نہیں ہے. آف کورس بالکل ناممکن نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یو نو یو کین ڈو اینی تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف. سو آپ ہمیں سن رہے ہیں حسن؟ جی جی بالکل میں آپ کو سن رہا ہوں. آپ کو جی میری جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از نیور این امپاسبل ٹاسک. ٹھیک ہے، جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اور مسئلہ صرف یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچے کو آپ نے فریڈم نہیں دیا اور سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی شروع میں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسپون فیڈ کی ایون سوچ دی بچے کے ذہن میں، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ، میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک چائلڈ کی نرچرنگ ہے. اور نرچرنگ کے اندر آپ اس کو جتنا کانفیڈنس دیتے ہیں اور جتنا کرٹیکل تھنکنگ اور کرٹیکل فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، اتنا ہی وہ اپنے بارے میں اور اپنے لیے جو ہے وہ ڈیسیجنس لے سکتا ہے. اور جب وہ اپنی مرضی سے ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنا 100% بھی دیتا ہے، رادر دین کہ وہ کسی کی بتائی ہوئی چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرے. میں نے کریئر کاؤنسلنگ کے لیے بہت سارے لوگوں کی جب بھی کریئر کاؤنسلنگ کی، اور میسز کے ساتھ بھی اگر کبھی میں بات کروں، اپنے رشتہ داروں میں بھی بات کروں کبھی کسی کے ساتھ، تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ وہ کام نہ کریں جو آپ کو کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے انٹل اینڈ انلیس آپ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ کی اگر آپ کو پسند ہی نہیں ہے انجینئر بننا، یا آپ کو خون دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تو آپ کیسے ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل سو وہ کام نہ کریں جو آپ کو کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے کہ آپ کے پیرنٹس نہیں کر سکے تھے اس لیے آپ کر لیں. بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ سکسیزفل ہوں، رادر دین کہ وہ کام کریں جس میں آپ بار بار فیل ہوں اور آپ کی خوشی بھی نہ ہو اس کے اندر. سو میرے پیرنٹس نے میرے کیس کے اندر جو مجھے بہت سارا فریڈم دیا، اور انہوں نے کبھی مجھے اس چیز سے روکا نہیں کہ میں جو بھی کرنا چاہتا تھا انہوں نے مجھے کرنے دیا. ہاں یہ ایک اچھی بات رہی میری طرف سے کہ میں نے ان کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے مجھے کبھی پڑھائی کے لیے زبردستی اٹھا کے ڈنڈے مار کے اسکول نہیں بھیجا تھا یا کالج نہیں بھیجا تھا. میں اپنی مرضی سے گیا تھا. ایون میں ابھی بھی جو یونیورسٹی جاتا ہوں تو انہوں نے میری پڑھائی کو سپورٹ کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ میرا اپنا کام تھا تو میں نے خود ہی سپورٹ کیا اس کو، نہ میں نے ان سے کبھی پیسے مانگے اس کے لیے. سو میٹرک کے بعد سے مجھے اسکالرشپ ملا ہوا تھا تو میں اسکالرشپ پہ پڑھتا رہا ہوں، تو مجھے کبھی پرابلم ہوئی نہیں ایز سچ. زیادہ بڑی پروفیشنل ڈگریز میں اسکالرشپس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو آپ کو خود ہی افورڈ کرنا پڑتا ہے اور کافی مہنگی پڑھائی ہے. سو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ایٹ ٹائمس، بٹ جب آپ نے ارادہ کیا ہو کہ آپ نے کچھ حاصل کرنا تو آپ کر لیتے ہیں. بالکل. اچھا، آپ جس طرح کہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے ہوپ فار لائف، تو آپ کس طرح سے اپنی پوری زندگی کی سٹوری کے بعد لوگوں کے اندر ایک امید جگا سکتے ہیں جو کہ ان کے اندر ایک، ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی سٹوری کے ذریعے اپنی اس بات، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایک انٹرویو صرف ایک انٹرویو کی حد تک رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کے ذریعے لوگوں کے اندر باقی ایک امید کی کرن جاگے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایسا کیا لوگوں کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، یا اپنی لائف میں بہت سارے ٹرنز لینے کے بعد آپ نے ایسی کیا چیزیں سیکھی ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے لوگوں کو سکھاؤں تاکہ وہ اپنی زندگی میں یہ سٹیپس لے سکیں اور ان چیزوں سے بچ سکیں؟ دیکھیں میں اس کے اندر یہ کہوں گا لوگوں کو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آنے والی زندگی کے اندر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا پڑے گا. اور ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ اب نہیں رہ گیا پاکستان میں کہ ایک گھر میں کمانے والا باپ ہو اور اس کے 5 بچے ہوں اور وہی ساری زندگی بڑے ہونے تک جو ہے وہ بچوں کو پالتا رہے اور پھر ان کی بالکل شادیاں بھی کرے. کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈلما ہے پاکستان میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ماں باپ کے پیسوں پہ وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ماں باپ ہے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں پالتے تو ہیں، لیکن پالتے ہیں اتنی بڑی عمر تک کہ ہماری شادیاں کر کے ہمیں گھر تک بھیجتے ہیں اور پھر ہماری جابس بھی لگواتے ہیں. یہ ملٹی ٹیلنٹڈ جب میں ہونے کی بات کرتا ہوں تو میں ملٹی ٹیلنٹڈ سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ کو ملٹیپل کام آنے چاہیے. آپ کو گھر کے سوئچ بھی چینج کرنے آنے چاہیے، آپ کو اگر کوئی گھر میں کوئی گیس کے پائپس میں مسئلہ آ گیا وہ بھی سالو کرنا آنا چاہیے، آپ کو
گھر کے میں پینٹ کرنا پڑ گیا تو وہ بھی آنا چاہیے آپ کو, سبزی خریدنی بھی آنی چاہیے, گوشت خریدنا بھی, گروسری بھی کرنی آنی چاہیے. آپ کی اگر تعلیم انجینئرنگ آپ کر رہے ہیں, انجینئرنگ تو آپ کو آنی ہی ہے کیونکہ وہ تو آپ کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو آپ پیسے لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لینگویجز سیکھیں, چھوٹے بچوں کو آپ لینگویج سکھائیں, ان کو عربک سکھائیں, ان کو فارسی سکھائیں, ان کو چائنیز سکھائیں, ٹھیک ہے. قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ بچوں کو لازمی ہے ہر گھر میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, قاری صاحب لگوا دیے جاتے ہیں, اس طرح آپ کوئی کبھی ایک لنگوسٹک کی ٹیچر لگوائیں, ان کو تعلیم سکھائیں, ان کو آپ ایکسپوجر دیں, ان کو باہر بھیجیں, ٹھیک ہے. ان کو ٹریولنگ کے لیے باہر بھیجیں, پہلے پاکستان میں بھیجیں, پھر ان کو کہیں کہ پیسے جوڑو, باہر جاؤ, دوسرے ملک میں جا کے ٹریول کر کے آؤ, ٹھیک ہے. ہسٹری کے ساتھ ان کو آگاہی دیں, ہسٹری کی, اسلامک ہسٹری کی آگاہی دیں, پاکستان کے ملک کی جیوگرافیکلی کیا ملک کن اسٹیٹس میں کیا کیا ہو رہا ہے, کن ملکوں میں کیا. ٹیکنالوجی سے آپ ان کو آراستہ کریں. ٹیکنالوجی ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ جو ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ٹیکنالوجی ایک ایسا کام ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ ایک سمپل ڈیولپر بھی ہیں اور آپ نے ایک طرح کی کوڈنگ سیکھنی ہے, تو جب تک آپ 5-6 طرح کی ٹیکنالوجیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کی وہ کوڈنگ کام نہیں آئے گی. اس لیے ٹیکنالوجی ہی کو اگر پکڑ لیا جائے تو پاکستان کے علاوہ باقی دنیا میں آپ دیکھیں ٹیکنالوجی ملکوں کو کہاں سے کہاں لے گئی ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ ابھی بھی بہت پیچھے ہیں باقی ملکوں سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایڈوانس لیول کی سٹڈیز نہیں کر رہے. ہمارا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سلیبس کی وجہ سے. جو ہم میٹریکولیشن کا سلیبس پڑھتے ہیں وہ اتنا زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ اس کو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب وہاں پہ ہمیں یہ یاد کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. مغل بادشاہ بہت معصوم تھے, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کی. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آج سے 60 سال پہلے پیدا ہونے والے بندے نے بھی وہی پڑھی تھی اور ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں. اور دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی, نئی ہسٹری لکھی نہیں گئی ہماری کتابوں میں. آپ عراق وار کے بارے میں لکھیں, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. آئل ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں, وہ لکھیں. میں بتانے کا مقصد یہ ہے, کٹ سٹوری شارٹ کروں تو آپ اپنے آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنائیں. آپ نے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی تالاب کا میں نہیں جانا, یا ایک بند گلی میں نہیں جانا جہاں پہ کرونا وائرس جیسی ایپیڈیمکس آئیں اور آپ کے بزنسز ہی بند ہو جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ صرف ٹریول ایجنسی میں کام کرتے ہیں ان کا تو بزنس بند ہے, وہ تو اگلے 6 مہینے تک بند رہے گا. اس کے بعد جو عمرہ پیکج کے اوپر, حج کے اوپر کام کرتے تھے وہ بھی بند ہے, ٹھیک ہے. جن لوگوں کے ریسٹورینٹ سے ڈائن ان میں لوگ جاتے تھے, ڈائن ان بھی بند ہے, اور میرا خیال ہے اگلے 6 مہینے تک بند رہے گا. ایسی انڈسٹریز ہیں ہمارے ملک میں اس وقت جس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بند ہیں, اور وہ بند ہی رہیں گی. اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا ہوتا تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ ہم لوگ اب کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کھانے سے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ جو کام سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, ڈیکیڈ سے کرتے آ رہے ہیں, وہ وہی کرتے آ رہے ہیں, ان کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں اور جو محنت مزدوری کرتے ہیں, ہنر والا کام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے آپ کوئی بھی کام کروا لیں, ان سے آپ جو ہے وہ کسی پرنٹنگ پریس میں کام کروا لیں, ان سے آپ گھر کی مزدوری کروا لیں, سفیدیاں کروا لیں, گھر میں پینٹس کروا لیں, ان کو آپ کوئی بھاری کام اٹھانے کے لیے دے دیں, خود گھوڑا چلانے کے لیے دے دیں, کچھ بھی کرانے کے لیے دے دیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کا جو لیول ہے وہ لیول نیچے ہوتا ہے. آپ لوگ کیونکہ ایجوکیٹڈ ہیں, اچھی پڑھی لکھی فیملیز میں پیدا ہوئے ہیں, ایکسپوجر زیادہ ہے, آپ کے ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کا جو لیول ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے. کہ اگر زندگی میں کسی وقت میں آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کی انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے تو آپ کیا کریں گے. فار ایگزامپل آپ گاڑیاں واش کرواتے ہیں جا کے اپنی, اب گاڑیاں پانی سے واش ہوتی ہیں, اور پاکستان میں گاڑیاں واش کرنے کا جو پانی یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بہت زیادہ پانی یوز ہوتا ہے گاڑی کو واش کرنے میں. پانی کی قلت کی وجہ سے میں یہ فورس ہی کر رہا ہوں کہ یہ ایک نہ ایک دن بند ہو جائے گا یہ بزنس. اس کو ریپلیس کرے گا وہ بزنس جس کے اندر جو کہ یورپ کے اندر یوز ہوتا ہے اور عرب کنٹریز میں یوز ہوتا ہے, کہ وہ ایک بالٹی ہوتی ہے پانی کی, اسی سے پوری گاڑی واش ہوتی ہے, اور وہ اینڈ پہ ٹائروں کے اوپر بھی اسی پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک بالٹی میں پانی سے گاڑی واش ہوتی ہے, یہ لیٹسٹ طریقہ ہے. اب اگر لوگ اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کریں گے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ چلو آپ ایک ہی فیلڈ میں رہیں, لیکن آپ اس ایک فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. اگر آپ اپ گریڈ نہیں کریں گے
تو آپ فیل ہو جائیں گے, آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنائیں. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جو کی پوائنٹ تھا, جس کی وجہ سے مجھے کبھی اپنی زندگی کے اندر جاب لیس نہیں رہنا پڑا, کبھی یہ نہیں سوچنا پڑا کہ میں اگر نوکری سے نکال دیا جاؤں گا تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے, میں نے ملٹیپل بزنسز بھی کیے ہیں, میں ابھی بھی ملٹیپل بزنسز کرتا ہوں. اس کی سارے کے سارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپشنز کبھی بند نہیں کیے, بلکہ اپنے آپشنز بڑھائے ہیں. اور جو کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا, میں وہ بھی کرنے کے لیے سوچتا ہوں. مثلا میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کوئی فوڈ چین نہیں کھولی ہے, لیکن اس پینڈیمک کے دوران بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی ایسی اسپیسیفک فوڈ فیلڈ ہے جس کو ابھی بھی اگر کھولا جائے تو وہ فائدہ دے سکتی ہے. وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ پھر وہ لیک آؤٹ ہو جائے گا. اچھا حسن، میں یہ بات تو ہوگی پروفیشنلز کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ دو طرح کی فیلڈز میں رہنے کے بعد آپ اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ایسی کیا مختصراً اگر ہم بات کریں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو بزنس کے جو گریجویٹس ہیں، کامرس سے ریلیٹڈ فیلڈ کے لوگ اور کلینکل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ، آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے ان کی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، اور فردر جیسے ہی وہ پروفیشنل لائف میں انٹر ہوں گے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو بہتر بنا سکتی ہیں اور ان کو سیلف میڈ اور کامیاب بنا سکتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو نا سب سے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جواب ہے, ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں جب بھی بزنس گریجویٹس کو ایڈریس کرتا ہوں, اکثر یو ایل بھی مجھے انوائٹ کرتے ہیں بزنس گریجویٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے, میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ خدا را جس چیز کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ بزنس پڑھ رہے ہیں, تو کائنڈلی بزنس کو پڑھنے کے بعد 4 سال آپ بی بی اے کے 4 سال بی بی اے میں آپ بزنس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ بزنس کو کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے, کیسے بنایا جاتا ہے, اس کے فائنانسز, اس کا مارکیٹنگ ایریا, اس کی اکاؤنٹنگ, اس کی اسٹریٹجیز, سیلز مارکیٹنگ, یہ آپ سب اسٹڈی کرتے ہیں. اور آپ اسٹڈی کرنے کے بعد سیکھ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک جاب سیکھ کرتے ہیں. تو آپ تو اپنے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ آپ نے 4 سال صرف یہ سیکھا ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں جاب مل جائے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کائنڈلی اگر بزنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بزنس کو کریں بھی, کیونکہ بزنس کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی بزنس نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے ینگ اپنی ایج کے اندر رسک لینا نہیں سیکھا تو بعد میں تو مشکل حالات آ جائیں گے, آپ کی شادیاں ہو جائیں گی, آپ کے بچے ہو جائیں گے, پھر آپ کے اندر رسک ٹیکنگ کی کیپیسٹی نہیں رہے گی, کیونکہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ رسک لیں, کیونکہ پیچھے آپ کی پوری فیملی ہے جس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے. تو ینگ ایج میں ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ینگ ایج کے اندر انٹرپرینوریل سوچ لے کر آئیں. یہی چیز میں اگر کلینکل سائیکالوجسٹ کو سمجھاؤں تو وہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو کہ بہت ینگ ایج میں, مطلب 23-24 سال کے اندر, 25 سال کے اندر اپنی ہائیسٹ پروفیشنل ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے پیسوں کی, کیونکہ یہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے, اگر وہ اس سے کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ مطلب کیا فائدہ ہے ایسی ڈگری کا جس کو آپ کنورٹ نہ کر سکیں ان ٹرمز آف منی. ٹھیک ہے, یہ ایک ہارش ٹروتھ ہے, بٹ دس از دا فیکٹ that if you cannot convert your success into the money, you would not be able to say that you are successful. یہ ایکسیپشن ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں جی ہمارے نزدیک سکسیس کا جو پیمانہ ہے وہ خوشی ہے, کہ ہم خوش ہیں تو ہم سکسیس ہیں, لیکن it doesn't make sense کہ آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں تو آپ کما کچھ نہ رہے ہوں تو آپ کیسے کسی کو موٹیویٹ کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے اور وہ آپ کو یہی دلیل دے رہا ہے کہ جی میں کمانا نہیں چاہتا, میرے سارے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں, تو آپ اس کو یہی سمجھائیں گے نا کہ بھائی کماؤ گے نہیں تو آپ کے معاملات کیسے صحیح ہوں گے. تو یہ چیز آپ کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنی ہے. سو اس کے لیے میں آپ کو, اور بزنس اسٹوڈنٹس ہو گئے, کلینکل سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہو گئے, کوئی بھی کسی بھی چیز کا, انجینئرز ہو گئے, جو بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے, آرٹسٹ ہو گئے, ان کو میں یہ سمجھاؤں گا کہ آپ جو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اس اسٹڈی کو کرنے کے بعد یہ ضرور سوچیں کہ آپ نے اس کو پروفیشنلی ڈپلوائے کر کے پریکٹیکلی یہاں سے کمانا بھی ہے, اس کو ایک ایسا سورس آف ارننگ بنانا ہے جس کو آپ اپنی ساری زندگی کنٹینیو کر سکیں. ورنہ اگر کسی چیز کے اندر آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا یا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایونچولی آپ اس میں اپنی موٹیویشن لوز کر جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایونچولی اپنا گھر چلانا ہوتا ہے. بالکل, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے حسن عابد, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ ایک بہت امپریسو اور بہت انفلوئنسنگ ینگ پروفیشنل کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اجازت دیں, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, تھینک یو ویری مچ.